کے حوالے سے سنا رہا ہوں، یہ آخری پیغام ہے۔ آخری پیغام تک آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سنا رہا ہوں، نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ باپ نے اپنے بیٹے کو مکتب میں ڈالا ہے، مکتب میں ڈالا ہے، بچہ کچھ پڑھ نہیں رہا ہے، نہ اسے قرآن یاد ہے، نہ قرآن پڑھ پا رہا ہے، اور نہ اردو پڑھ پا رہا ہے، کچھ نہیں پڑھ پا رہا ہے، کچھ نہیں پڑھ پا رہا ہے، اردو بھی نہیں پڑھ سکا، قرآن بھی نہیں پڑھ سکا۔ باپ نے استاد سے پوچھا، تمہارے مکتب میں نے اپنا بچہ بھیجا لیکن کچھ پڑھ کر کے اس نے نہیں دیا، بات کیا ہے؟ تو کہا کہ کتا اگر 7 سمندر میں غسل کرے پاک نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام گدھا پر بیٹھ کر کے مکہ گئے، حج کر کے آئے، عیسیٰ علیہ السلام تو حاجی ہو گئے، گدھا حاجی نہیں ہوا۔ اس بچہ تو بچہ ہے، لیکن بچے کو استعداد نہیں ہے، اس لیے پڑھ نہیں سکا۔ دوسرا نمونہ لے کر کے آپ کے سامنے آ رہا ہوں۔ استاذ نے کہا تم میرے بچے کو زیادہ مارتے ہو، دوسرے کے بچے کو نہیں مارتے ہو، ہمارے بچے کو زیادہ مارتے ہو، کیوں ہمارے بچے کو زیادہ مارتے ہو؟ کہا تمہارے بچے کو اس لیے مارتا ہوں کہ تمہارا بچہ بادشاہ کا بیٹا ہے، تمہارے بعد وہ بادشاہ بنے گا، اگر اس پر سختی نہیں کروں گا وہ اچھا بادشاہ نہیں ہوگا۔ عام آدمی کا بیٹا ہے، وہ کہیں چلا جائے گا، اس کی غلطی کو لوگ نہیں پکڑیں گے، لیکن بادشاہ کا بیٹا جب غلطی کرے گا تو لوگ اس کی غلطی کو پکڑیں گے۔ اس کی غلطی ہوگی، اس کے باپ کی بھی غلطی ہوگی، استاذ کی بھی غلطی ہوگی، اس لیے اس کے بچے کو کم سزا دیتے ہیں، تمہارے بچے کو زیادہ سزا دیتے ہیں۔ تو لاٹھی لے کر کے جائیے گا استاذ کو مارنے کے لیے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے تیسرا نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ استاذ گھوڑے پر سوار ہیں اور بچہ پیدل چل رہا ہے، بچہ پیدل ہے، استاذ گھوڑے پر سوار ہیں، بچہ کا پسینہ چھوٹ رہا، بادشاہ کا بیٹا ہے۔ بادشاہ نے کہا بات کیا ہے؟ میرا بیٹا پیدل چل رہا ہے، تم گھوڑے پر سوار ہو۔ کہا کہ یہ بادشاہ بنے گا، اس کے پیچھے لوگ پیدل چلیں گے، جب یہ پیدل کا مزہ نہیں جانے گا، پیدل کی تکلیف نہیں جانے گا، تو دوسرے پر یہ ظلم کیسے نہیں کرے گا۔ تیسرا نمونہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ ایک بچے نے استاد سے سوال کیا، تم مجھے بغیر کسی غلطی کے سزا کیوں دیتے ہو؟ میرا کوئی جرم نہیں ہوتا، تم مجھے مارتے کیوں؟ تم مجھے کیوں مارتے ہو؟ میرا کوئی قصور نہیں، میں سبق سناتا ہوں، پھر بھی تم مجھے مارتے ہو۔ کہا مارنے کی وجہ یہ ہے کہ تم آگے چل کر کے بادشاہ بنو گے اور تم دوسرے پر کوڑا برساؤ گے، جب تمہیں مار کھانے کی تکلیف معلوم نہیں ہوگی تو تمہارا ظلم سے ہاتھ کیسے رکے گا۔ آخری نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ استاد پر لاٹھی اٹھانے کے لیے مت جائیے گا، جیسے استاد پر لاٹھی اٹھائیے گا آپ کا بچہ علم سے محروم ہو جائے گا۔ آخری نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑھیا آئی اپنا بیٹا رکھنے کے لیے، میرے بیٹے کو پڑھا دو۔ کہا ٹھیک ہے پڑھا دیں گے۔ ایک دن بڑھیا دیکھنے کے لیے آئی بچہ کیا کھا رہا ہے، بچہ کیا پی رہا ہے، تو دیکھا کہ استاذ مرغا کھا رہے ہیں اور بچہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، بچہ سوکھی روٹی کھا رہا۔ بڑھیا کو جلال آ گیا کہ میرے بچے کو جان سے مارنے کے لیے میں نے بھیجا ہے، تم روٹی کھا رہے ہو، تم اس کو سوکھی روٹی دے رہے ہو، خود مرغا کھا رہے ہو۔ تو بڑھیا کو کہا کہ ابھی یہ مرغا کھانے کے لائق نہیں ہوا ہے، جب یہ مرغا کھانے کے لائق ہو جائے گا تب یہ مرغا کھائے گا۔ بڑھیا کو سمجھ میں نہیں آیا، استاذ کو سمجھ میں آ گیا، اس کو سمجھانا ہوگا۔ استاذ نے ہڈی پھینکی، مرغے کی ہڈی پھینکی، اس کو کہا کم باذن اللہ اصلی حالت میں لوٹ جاؤ۔ مرغا لوٹ گیا۔ اب بڑھیا کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ آدمی تو بہت پہنچا ہوا ہے۔ کہا جب تمہارا بچہ اس لائق ہو جائے گا تو وہ بھی مرغا کھائے گا۔ بے ہنر ہو کر جو بیٹھو تانے حالی سنو، باہنر ہو کر جو چمکو قوم کی گالی سنو، باہنر ہو کر جو چمکو قوم کی گالی سنو، اس سے بہتر ہے یہ اکبر ہم کو تو پیرے طریقت نے یہی دی ہے صلاح، شیخ بن کے بیٹھ جاؤ ڈٹ کے قوالی سنو، شیخ بن کے بیٹھ جاؤ ڈٹ کے قوالی سنو۔ قوالی سننے والے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں